بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، میں یہ گھڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیے اور اس سلسلے میں مجھ سے بخل نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا، یہ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ اس پر میں نے کہا، یہ عصر کے بعد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسے مسلمان بندہ حالت نماز میں پائے اور یہ وقت ایسا ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں کسی جگہ بیٹھا رہے تو وہ بھی نماز ہی میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو یہی مراد ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، نمبر 1، اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور آپ کے اس قول اخبرنی بہا ولا تزنن بہا علی کے معنی ہیں، اس سے مجھے بتانے میں بخل نہ کیجیے۔ زن کے معنی بخل کے ہیں اور زنین کے معنی متہم کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہوں گے؟ آج میں ابھی صبح کا دن ہے، ایک حدیث کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آیا ہوں آپ کے پاس، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 491 ریفرنس ہے اس کا، جمعہ کے احکام و مسائل کے بارے میں ہے۔ بیسیکلی یہ حدیث کا ترجمہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے جس میں سورج نکلا ہوا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ واضح طور پہ میں نے بتایا کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر اتارا تھا۔ اور اس میں بیسیکلی جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی بتائی جا رہی ہے کہ اگر جس میں مسلمان بندہ نماز کی حالت میں پائے جائے اور اللہ سے وہ اس ٹائم پہ کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ، جمعہ کے دن تو ویسے بہت مبارک دن ہے لیکن یہ خاص ٹائم ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گے، ٹھیک ہے۔ آگے اس حدیث کے اندر ہی دو صحابہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ڈسکشن کرنے سے پہلے ایک صحابہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سلام سے ملے ہیں اور اس حدیث کا ہی ذکر کر رہے ہیں اور اس گھڑی کا دریافت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام بتا رہے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کافی زیادہ پتہ ہے۔ تو دوسرے صحابہ نے پھر انہیں کہا کہ آپ اس میں بتانے میں بخل نہ کیجیے گا۔ بخل مطلب کہ چھپائیے گا نا، صحیح طرح سے بتا دیں، کیونکہ علم کا پھیلانا تو اچھی بات ہے۔ تو لیکن یہ ایک اچھے تنزیہ طور پہ تو نہیں کہا، ایک اچھے طریقے سے انہوں نے کہا ہے۔ خیر اس کو چھوڑیں، اس کو آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے بتایا جی کہ یہ وقت جو ہے یہ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد سے لے کر یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وقت وہ ہے جب مسلمان بندہ نماز کی حالت میں ہو۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ جب بندہ نماز کی حالت تو وہی ہے جب نماز
کا انتظار کر رہا ہو بندہ تو نماز کی حالت میں ہے، تو انہوں نے کہا بالکل ایسی ہے، نماز کی حالت تو یہی ہے کہ جب بندہ نماز کا انتظار کرے تو نماز کی حالت ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر غروب مغرب یعنی کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح امام ترمذی کہتے ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں۔ طویل قصہ ہے، ایک تو یہ ہے اس حدیث میں، پہلا تو ہے کہ ایک طویل قصہ ہے، یہ حدیث اس نے صحیح ہے، اور اس میں ایک قول کا انہوں نے ذکر کیا جس کا میں نے پڑھ کے بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 2 مہینے ہیں، پہلا مہینہ ہے زن یعنی کہ بخل کے ہیں، دوسرے ذنین متھم کے ہیں۔ تو اس میں ڈیٹیل میں جانا نہیں بنتا کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ علم کو آگے پھیلانا چاہیے، تو میں بھی آگے علم کو پھیلا رہا ہوں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم کو آگے پھیلانا ہے اور جمعے کے دن کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ حدیث جمعے کے احکام و مسائل سے ریلیٹڈ تھی، تو ہمیں جمعے کو صحیح طرح سے وضو کر کے جانا چاہیے، جمعے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، شروع میں بھی جائیں، جلدی جائیں، خطبہ سنیں اور اس کا ثواب کمائیں، اور بعد میں بھی عصر کے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں جمعے کے دن، آپ تھوڑا سا جمعہ پڑھنے کے بعد بیٹھیں وہاں پہ، کوئی ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا بہت جلدی جلدی میں جمعہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جلدی جلدی آفیسز میں اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن اگر آپ مسجد آئیں تو مسجد میں بیٹھیں، مسجد کو ٹائم دیں اور ثواب کے ذہن سے آئیں اور دعا کے ذہن سے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے مانگو میں آپ کو دوں گا، تو ہمیں ضرور مانگنا چاہیے۔ تو مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ترجمہ ضرور پسند آئے گا اور آپ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، شکریہ، مہربانی۔